الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب اور اساتذہ کرام، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج آپ کے مدرسے میں آنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں سے گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہاں آنا ہوا ہے اور یہاں آتے ہی مجھے خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے کہ یہ مدرسہ علوم اسلامی کا مرکز، مگر ایسا مرکز جو اپنی کچھ امتیازی خصوصیات رکھتا ہے جو دوسرے مدرسوں میں نہیں پائی جاتی، کہ یہاں پر حفظ ہے اور مختلف دینی تعلیم سے آشنا کیا جاتا ہے، وہیں ترجمہ اور تفسیر سے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، اور یہاں سے فراغت کے بعد آپ کے اندر صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تربیت اور ایک بہترین داعی کی حیثیت سے یہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے جاندار، ان کے کچھ ضروریات ہیں جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک ضرورت ہے کھانے پینے کی، غذا کی۔ ہر جاندار کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا نہ ملے تو چند دنوں کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک دوسری ضرورت اس سے زیادہ اہم پانی کی ہے، کہ پانی بھی ہر جاندار کے لیے ضروری ہے، بلکہ پانی تو ایسا ہے کہ ایک دن بھی اگر پانی نہ ملے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے۔ ایک اس سے زیادہ اہم ضرورت ہوا کی ہے۔ چند لمحوں کے لیے بھی اگر ہوا بند ہو جائے تو انسان اور کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری ضرورتیں جو انسان اور سارے جانداروں میں موجود ہے، اس میں سارے جاندار، چاہے پرندے ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، سب برابر ہیں، اور اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان کا مرتبہ سارے جانداروں میں اونچا رکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے جانداروں کی طرح انسان بھی اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہوا، پانی، غذا کا محتاج ہے، جس طرح اور جانور محتاج ہیں، تو پھر انسان میں اور دیگر جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سب ایک ہی جیسے ہو گئے۔ پھر اس میں انسان کا مرتبہ کیوں اونچا کیا گیا؟ کیوں انسان کو بلند مقام عطا کیا گیا؟ اس لحاظ سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو جانداروں میں نہیں ہے۔ شعور نہیں ہے جانداروں میں،
پھر اسی کے ساتھ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، اور یہ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں سے زیادہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا، علم ہی کی وجہ سے ساری مخلوقات میں اس کو امتیازی مقام حاصل ہو گیا ہے۔ تو انسان کو علم دیا گیا، انسان کو عقل دی گئی، انسان کو اچھے اور برے میں تمیز دی گئی۔ یہ ساری چیز جو انسان کو حاصل ہے یہ جانداروں کو حاصل نہیں۔ تو انسان کو جو عقل اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے ذریعے سے، اور جو علم دیا ہے سارے جانداروں میں وہ بڑا ممتاز مقام رکھتا ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات اور ہے کہ علم تو اللہ نے دیا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ علم میں بھی، انسانوں میں بھی علم کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ علم کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کیا، عقل کو صحیح ڈھنگ پر انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس لیے کہ انسان کو جب خلیفہ اللہ نے بنایا تو خلیفہ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ بن جائے۔ اس لیے کہ صرف جانوروں کی طرح کھانا پینا رہنا سہنا اور نئے نئے علوم ایجاد کر دینا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت کی اصل پہچان جو ہے وہ اس کے اخلاق ہیں، وہ رب کی پہچان ہے، وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ ہے اصل انسانیت، جس کی وجہ سے انسان کا مرتبہ اور مقام سارے جانداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے جو لوگ رب کو پہچان لیتے ہیں اور جو نہیں پہچانتے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے اپنے صفحات میں دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے جو ایمان والے ہیں، اور ایک انسان وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو رب کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے ہوا پانی غذا کو استعمال کرتے ہیں، مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کے دیے ہوئے راستے کو پہچانتے نہیں ہیں، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہ ایمان لاتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ایک اسلامی شخصیت، ایک مسلم کی صحیح شخصیت اسی وقت بنے گی جب کہ رب کو پہچان کر اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے بتایا کہ علم جو ہے وہ انسان کو حاصل ہے، پھر ایک علم تو وہ ہے اشیاء کا علم جو سارے آدم کو دیا گیا، اور ایک علم ہے رب کی پہچان کا علم، اسلامی تعلیمات کا علم، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے کا علم، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کا علم۔ انبیاء کرام دنیا میں آئے تو انہوں نے یہی کام انجام دیا، انسانوں کے سامنے انہوں نے رب کا پیغام پیش کیا، انہوں نے بتایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ ہر ایک کی تعلیم یہی تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ عزیز طلباء، یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی انسان کو اونچا مقام عطا کرتی ہے، اور مرنے کے بعد خدا کے پاس جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے ہمکنار کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کریں، سمجھیں، پڑھیں، عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا جو مدرسہ ہے یا اس قسم کے جو مدارس قائم ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، خدا کا اطاعت گزار بندہ بنایا جائے، ان کو علم بھی دیا جائے، رب کا علم، انبیائی تعلیمات کا علم، صحیح اور غلط کی تمیز،
یہ ساری چیز آپ کو بتائی جاتی ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت نکھر جائے، آپ کے اندر رب کی تعلیمات سے واقفیت بھی ہو اور اس پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح شخصیت اور صحیح طور پر خدا و رسول کی تابعداری، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اچھے جوہر، اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے۔ آپ کو یہاں پر جو پڑھایا جاتا ہے، جو سکھایا جاتا ہے، اور آپ کے ذمہ دار جو تعلیم اور تربیت کا انتظام کر رکھا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ یہاں 7 سال، 6 سال، 5 سال جو بھی آپ تعلیم حاصل کریں، تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر نکھار پیدا ہو۔ آپ گھر سے آئے تھے، بہت ساری کمزوریاں تھیں، یہاں آنے کے بعد علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے آپ کے اندر اچھائیاں پروان چڑھ جائیں، آپ ایک بہترین مسلمان بن کر یہاں سے جائیں، نہ صرف مسلمان بلکہ داعی بن کر جائیں، کہ آپ کے اندر جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں دوسروں کو اس سے واقف کرائیں، آپ ایک داعی کی حیثیت سے سماج میں جائیں، آپ جائیں تو خدا اور رسول کی تعلیمات سے خود اپنے آپ کو منور کر کے اور اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنی بستی اور اپنے گاؤں میں بھی ان تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ تو عزیز طلباء، یہ چیز جو اس مدرسے کا امتیاز ہے اس کو آپ کو حاصل کرنا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ ہے کہ اساتذہ الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ دار مفتی کلیم رحمانی صاحب بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کوششیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، مگر اسی کے ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ چیز یہ ہے کہ سارے لوگ اگر کوشش کریں، سارے ذمہ دار لگ جائیں، مگر آپ کے اندر حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، آپ کے اندر طلب نہ ہو، آپ کے اندر خود اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر نہ ہو، تو ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ قرآن پاک نے اسی کی طرف قرآن میں 2 جگہ توجہ دلائی گئی۔ اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا، اور بڑی توجہ طلب بات وہ ہے کہ اللہ نے وہاں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کو ایک شاعر نے کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم کو اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ورنہ کوئی رسول، کوئی پیغمبر کسی کو زبردستی ایمان کی دولت سے ممکنار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب، جن کے بڑے احسانات ہیں، دنیا سے جاتے جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ چچا کلمہ پڑھ لو اور جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، مگر ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداران قوم جو مشرک تھے، انہوں نے غیرت دلائی کہ کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر کوشش کرتے رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ان کے اندر ہدایت کی طلب بھی نہیں ہے، اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ کوئی پلٹنا نہ چاہے، زبردستی اس کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ تو اس لحاظ سے یہاں آپ کے لیے سارے انتظام ہیں، سارا اہتمام ہے، ساری کوششیں ہیں، اساتذہ لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے آپ کو اچھا بنانے اور سنوارنے کی کوشش ہو رہی ہے، مگر عزیز طلبہ، آپ کے اندر امنگ ہونی چاہیے، آپ کے اندر حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی برائیاں خود دور کرنے کے لیے فکر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ آپ یہاں سے نکلیں گے تو مدرسے کا بھی نام روشن ہوگا، آپ کے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا ہوگی، آپ اپنے مقام پر جائیں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ والدین خوش ہو جائیں گے، آپ کی جس بستی میں جائیں گے وہاں کی بستی آپ کے ذریعے سے برائیوں سے دور اور بھلائیوں کی طرف آئے گی، اچھائیاں وہاں پروان چڑھے گی، اور اس میں آپ دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی۔ تو عرض یہی کرنا ہے، سب سے پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ علم جو ہے بڑی اہم چیز ہے،
دوسری بات ہم نے یہ کی کہ انسان اور جانور میں فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جانور کی طرح کھاتا پیتا اور ہوا پانی استعمال کرتا ہے، اس لحاظ سے جانوروں جیسا انسان کا بھی معاملہ ہے، مگر امتیاز مقام مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ کہ انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ اس مدرسے میں آپ کو انبیائی طرز پر آپ کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا گیا ہے، اور مدرسے کے ذمہ داران یہی چاہتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد آپ کا ایک ایک وقت جو ہے فضول ضائع ہونے کی بجائے کھیل کود میں لگ کر اپنے قیمتی وقت کو برباد کرنے کی بجائے آپ میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اچھی طرح تعلیم بھی حاصل کروں اور اچھے اخلاق بھی پیدا کروں، اور یہ تربیت جو ہم کو دی جا رہی ہے اس تربیت کو ہم اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد ایک اچھے داعی، ایک اچھے عالم، ایک اچھے مربی اور ایک اچھے قوم کے خیر خواہ کے روپ میں جائیں گے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ سارے اوصاف پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فکر میں اس قسم کی فکر دے دے ہم کو کہ ہم اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس لحاظ سے اس مدرسے کو ترقی دے، آپ کے اندر وہ سارے اوصاف پیدا کر دیں جو مطلوب ہیں، اور آپ کے ذریعے آپ کے ملک، آپ کے وطن، آپ کی بستی، آپ کا محلہ، آپ کی ساری خوبیوں سے ہمکنار ہو کر وہ بھی آپ کے ذریعے سے ایک اچھا ماحول وہاں پر فراہم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لحاظ سے اچھا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہم کو جب کہ ہدایت سے سرفراز فرمایا تو اب ہمارے اندر خرابی نہ پیدا ہو، کوشش کرے، جد و جہد کرے۔ اگر کوشش کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم تمام بچوں سے چاہیں گے کہ آپ ان چند باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی لحاظ سے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔